بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ جیسا کہ تمام دوست احباب کو پتہ ہے کہ ذوالحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس میں مسلمان اللہ کی رضا کی خاطر سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ تو ہر عبادت ہے وہ قولی ہے، فعلی ہے، مالی ہے، بدنی ہے، جیسی بھی ہے، ہر کسی کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ تو جو قربانی ہم جانور قربان کرتے ہیں اس کے بھی طور طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں واضح بیان کیے ہیں۔ تو جو جانور قربان کرتے ہیں اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ آج جس مسئلے پہ میں بات کروں گا وہ ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال یا قربانی کے جانور کی رسی یا اس کے استعمال کی کوئی چیز جو ہے وہ کسی کو بطور اجرت دینا۔ جیسا کہ بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ دوست احباب جانور کو قربان کرانے کے لیے جو کسائی لاتے ہیں اس کو اجرت کے طور پہ کھال دے دیتے ہیں یا اس کی کچھ چیزیں دے دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے شریعت کا حکم کیا ہے وہ آج ہم سنیں گے۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اونٹنیوں کی نگہبانی کروں اور ان کا گوشت تقسیم کروں، اور حکم دیا گیا کہ جو جانور کی کھال ہے یا اس کی جھول یعنی جو اس پہ کپڑا ڈالتے ہیں اگر، اور جو اس کی رسی ہے اس کو بھی تقسیم کر دوں۔ جبکہ دوسری ایک روایت میں یہ ہے کہ جانور کی کھال، جانور کا گوشت اور جانور کی رسی یا جھول وغیرہ جو بھی اس کے استعمال کی چیزیں ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کو بطور اجرت نہ دیا جائے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ قربانی کے جانور کی کھال ہو، چاہے کوئی رسی ہو یا گوشت ہو، یہ تمام کا تمام آپ صدقہ کر سکتے ہیں یا اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، آپ اس کو بطور اجرت نہیں دے سکتے۔ اور یہ بات بھی مد نظر رکھیں کہ اپنے استعمال میں بے عین ہی اس کو لا سکتے ہیں، بدل کے نہیں لا سکتے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کھال بیچ کے اس کے بدلے پیسہ لے کے اپنے استعمال میں لیں، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، اس کھال کو بے عین ہی آپ رنگ لیں، جیسے چمڑا تیار کرتے ہیں، چمڑا تیار کر کے جائے نماز بنا لیں، نماز پڑھنے کے لیے استعمال میں لائیں، اس کی اجازت ہوگی۔ ادروائز چمڑا بیچ کے اس کا پیسہ استعمال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کسائی کو بطور اجرت نہیں دے سکتے، لہٰذا آپ یہ چیز مد نظر رکھیں۔ کوشش کریں کہ جو جانور آپ نے قربان کیا ہے اس کی قربان کی کھال آپ، بہترین مصارف تو یہی ہیں کہ ہمارے مدارس دینیہ ہیں جن کا ظاہر ہے کہ ذریعہ آمدن ہی یہ ہوتا ہے کہ قربانی کی کھالیں یا لوگوں کی زکوٰۃ فطرہ وغیرہ جمع کرتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں جو طلباء دین وہاں پہ علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے یہ امداد کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ کوئی دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے، کوئی فرد ایسا ہے آپ کے ارد گرد رشتہ داروں میں یا محلے داروں میں کہ وہ غریب ہے کہ اس کو صدقہ دیا جا سکتا ہے، تو آپ بطور صدقہ اس کو دے سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن غنی کو یا پھر بطور اجرت اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، لہذا کوشش کریں جو آپ نے قربانی کی ہے اپنی قربانی کے جانور کا گوشت یا اس کی کھال یا اس جانور کے استعمال کی کوئی چیز بطور اجرت کسی کو نہ دیں، صدقہ کریں تاکہ اللہ پاک ہم سب کو اس کا مزید ثواب عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی جتنے بھی قربانی کرنے والے ہیں سب کی قربانی کو قبول فرمائے، اور جو نہیں کر پا رہے اللہ ان کو اتنی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں جانور قربان کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔